أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه زهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی کہ جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور کافر لوگ اپنے رب سے پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں منہ موڑے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کسی اور کی عبادت کسی اور سے مدد مانگتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جو کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے یعنی جو اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ کسی کو نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں تو جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا اپنی قوم سے یہ جو بت ہیں یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ یہ خود دوسری جگہ جا سکتے ہیں تو یہ تمہاری مدد کیسے کریں تو یہ الہ اور یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ذکر کیا ہے جن سے یہ مانگتے ہیں جن کی پوجا اور پرستش کے اندر لگے ہوئے ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور بالکل بے جان چیزوں کے پیچھے جب آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو اس سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے رب کی طرف آتے ان کو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہم نے جو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر رسول بنا کر تو اس لیے کہ تاکہ جا کر آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں خوشخبری کس چیز کی کہ جو لوگ اللہ کے احکامات پر چلیں گے جنہوں نے اللہ کے احکامات پر دنیا کے اندر زندگی گزاری ہوگی تو ان کے لیے جنت اور دیگر نعمتوں کی جو ہے وہ خوشخبری ہے ان کے لیے سارے نعمتیں اور احسانات جو ہے وہ ان کے اوپر جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ان کے حصے میں آئیں گی اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے احکامات سے انکاری ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق دنیا میں نہیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جو ان کے لیے نذیر بن کر ان کو ڈرانا ہے ان کو اس عذاب سے جہنم کا جو عذاب ہے جو آخرت کے اندر جو مجرم لوگ ہیں ان کو ملے گا اس عذاب سے ان کو ڈرانا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں قل ما اسألکم علیہ من اجر اب کہہ دیجیے کہ میں تم سے کسی بھی اس دعوت پر کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں کسی اجر کا الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا مگر جو چاہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ راستہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ جس سے تم مجھے کہتے ہو کہ تم شاعر ہو جادوگر ہو کاہن ہو اور طرح طرح کے الفاظ جو وہ کہہ رہے ہو تو جو شاعر جادوگر جتنے بھی لوگ ہیں یہ بغیر معاوضے کے کوئی کام نہیں کرتے یہ ہمیشہ جو ہے وہ اگر کوئی شاعر کو اگر شاعری کسی کو سناتا ہے کسی محفل کے اندر تو وہ بھی جو ہے وہ اس کی قیمت وصول کرتا ہے جبکہ میں تمہیں جو ہے وہ دن رات صبح شام ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں اللہ کے پیغام کی طرف بلا رہا ہوں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں اور کبھی بھی میں نے اس پر تم سے جو ہے وہ کوئی اجر یا معاوضہ طلب نہیں کیا ہے صرف یہ ہے کہ میری یہ کوشش ہے کہ تم جو ہے وہ راہ راست پر آ جاؤ
اللہ کی طرف رجوع کر لو تو یہی تمہارے لیے جو ہے وہ کامیابی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور بھروسہ کیجیے اپنی اس ذات پر کہ جو زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آنے والی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تسبیح کریں حمد کے ساتھ، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے جو گنہگار بندے ہیں ان کی خبر لینے کے لیے آپ کا رب جو ہے وہ کافی ہے۔ ان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں، توکل کریں کہ وہی ذات ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے گی، یعنی ایسی وہ ہستی اور ذات ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آنے والی، لہٰذا اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، صبح شام جو ہے وہ اس کو یاد کریں، ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر جو ہے وہ ڈوبے رہیں اور اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوں، ورنہ جو آپ کا شمار بھی جو ہے مجرم لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہوگا۔ اور دوسرا جو اللہ نے کہا کہ اللہ یہ جو گناہگار بندے ہیں، یہ جو مجرم لوگ ہیں، ان کی خبر گیری کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، کہ یعنی وہ سب اللہ کے علم کے اندر ہے، کون نافرمانی کر رہا ہے، کون فرمانبرداری کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم کے اندر ہیں، اور کل ان سب کو اللہ کے ہاں حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں پر پھر جو ہے وہ ان چیزوں کا ان کو جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ تو ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے نفع اور نقصان کی امید جو ہے وہ نہ رکھنا، نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر انسان کی تقدیر کے اندر اللہ نے وہ لکھا ہے تو وہ اس کو ملے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، جس سے ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ جادو کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں جو وہی اثرات ہیں، تو یہ بھی گویا جو اللہ کے اوپر ہمارا توکل پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر واضح طور پر یہ چیزیں موجود ہیں کہ یعنی ساری دنیا بھی مل کر اگر آپ کو نفع اور نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ تو اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یعنی اسی ذات کی طرف بلاتے ہیں کہ جو ہمیشہ یعنی زندہ رہنا اس نے اور ہمیشہ اسی کی بادشاہت ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے رب کے احکامات پر چلنا چاہیے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔